तुम ने कहा था मैं जल्द कोई अच्छी सी जॉब कर लूँगा, शादी को 1 साल होने को है, लेकिन तुम अभी तक वही 20,000 की नौकरी कर रहे हो। शान प्यार से बोला, यार जान क्या हो गया है तुमको? मैं बहुत थका हुआ आता हूँ, सुकून चाहता हूँ। तुम घर आते ही मेरे साथ झगड़ने लगती हो। अच्छा जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ। सज्जन गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई। मैं पागल हो गई तो जो इस इंसान से शादी की, मैंने मोहब्बत में भटक गई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सज्जल बहुत परेशान थी। क्या करूं अब मैं? इसके साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन इससे जान कैसे छुड़वाऊं? शान चलकर बेड पे लेट गया। वो बहुत थक गया था। स्टील मिल में काम करता था, बहुत सख्त काम था। पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी मिलना आसान नहीं आज के ज़माने में। सज्जल से मोहब्बत की शादी की थी उसने। अपना माज़ी याद करने लगा। सज्जल बाज़ार में आई थी शॉपिंग करने। शान की नज़र सज्जल पर पड़ी और दिल बार हार गया। पहली नज़र में मोहब्बत हो गई। शॉपिंग मॉल में बहुत रश था। शान भी जज्बाती हो गया। सज्जल के पास गया। एक्सक्यूज़ मी। सज्जल हिजाब में थी। सज्जल ने मुड़कर देखा। शान हल्का सा मुस्कुराया, क्या आप अपना नंबर देंगी मुझे? सज्जल हैरान थी, खामोश रही। शान ने जब दूसरी बार नंबर मांगा तो सज्जल ने शान के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कमीने इंसान, शर्म नहीं आती तुमको? लोग इकट्ठे हो गए। अच्छी धुलाई हुई शान की। कुछ लोगों ने तो कहा इसको पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन सज्जल ने माफ़ कर दिया। शान की शर्ट फट चुकी थी। लंगड़ाते हुए चला गया। सज्जल बहुत गुस्से में थी, लेकिन गुस्सा को कुछ देर बाद ख़त्म हो गया। फिर पछतावा भी हुआ। बेचारे को ये थप्पड़ मारा था लोगों ने। उसको इतना ज़्यादा बार इधर। शान भी खुद को इल्ज़ाम दे रहा था कि क्या ज़रूरत थी आशिकी करने की। मिल गया सुकून। अब माँ ने पूछा, क्या हुआ तुमको? शान आहिस्ता से बोला, अम्मी वो घर गिर गया था, बस उसकी वजह से चोट लगी है। झूठ बोलकर सच छुपा गया। खैर दिन गुजरने लगे। इत्तेफाक ये हुआ इन दोनों मुलाकात एक बार फिर हो गई उसी शॉपिंग मॉल के बाहर। शान ने सज्जल की आंखों में देखा, फिर अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। सज्जल मुस्कुराने लगी। शान जाने लगा। सज्जल ने आवाज़ दी। शान रुक गया। मुकम्मल पास गई। प्यार से बोली, सुजन के लिए सॉरी, अपना मोबाइल दो मुझे। शान ने डरते हुए मोबाइल दिया। कल ने अपना नंबर डायल किया। मुस्कुरा कर बोली, तुम अच्छे इंसान लगते हो। शान हैरान हो गया। ये तो कैसे मुमकिन है? जिसकी वजह से कुछ दिन पहले मेरी पिटाई हुई थी, वो आज खुद ही नंबर दे गई, जैसे किसी जुल्म या कहानी में होता है। खैर इन दोनों में बातें होने लगी, कभी मैसेज कभी कॉल। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत हो गई। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे। शान ने एक दिन कहा, सज्जल मेरी जान, तुम इतनी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी, मैं काला सा, मैं गरीब हूँ, तो तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, और मेरे घर में तो ऐसे नहीं है। हमल प्यार से बोली, मेरी जान, मुझसे बस मोहब्बत चाहिए, न बड़ा घर न गाड़ी। ऐसे ही शान आहिस्ता से बोला, लेकिन मैं तुमको वो सब कुछ नहीं दे पाऊँगा जो कुछ तुम इस घर में मैसर है। हाँ कोशिश करूँगा कोई अच्छी जॉब मिल जाए मुझे, तो हमारे हालात बदल जाएं। सज्जल ने हाथ हिलाया, मेरे शहजाद, मुझे बस आप चाहिए, आप इसका कुछ भी नहीं। शान ने सज्जल के घर माँ को भेजा रिश्ते के लिए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर दिया। सज्जल ने अपनी माँ से बहुत कहा, लेकिन माँ का बस एक ही जवाब था, सज्जल वो गरीब लोग हैं और मैं तुम को गुर्बत में मरते हुए नहीं देख सकती, और वैसे भी लड़के की शक्ल देखी है, तौबा इतना बदसूरत। सज्जल रोते हुए बोली, अम्मी रंग काला हो या गोरा क्या फ़र्क पड़ता है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए, और शान बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ खुश रहूँगी। माँ ने गुस्से से कहा, बकवास न करो, तुम्हारा रिश्ता मैंने अपने दोस्त के बेटे अदनान से कर दिया है। अमेरिका से जैसे ही वो वापस आएगा मैं तुम्हारी शादी कर दूँगी, उससे अब कोई बात नहीं इस बारे। सज्जल ने गुस्से से कहा, अम्मी घर में अगर मैं घर से भाग जाऊं तो फिर आप क्या करेंगी? बाप ये सब बातें सुन रहा था। बाप ने भी सोचा, आखिर कब तक पाबंदी करके रखूंगा सज्जल को? अगर शान अच्छा लड़का है तो उसकी शादी करवा देता हूँ उसी से। बाप ने फैसला किया, ठीक है सज्जल,
بیٹی ہم راضی ہیں شان سے شادی کروانے کے لیے۔ خیر ماں تو راضی نہ تھی۔ سجل اور شان کی شادی ہو گئی، دونوں بہت خوش تھے۔ سجل کی بڑی بہن کی شادی لندن والے کزن سے ہوئی تھی۔ جب وہ ملنے آئے تو سجل کو دیکھ کر بولی، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے اس غریب سے شادی کر کے، یار یہ کتنا کالا ہے، کیسے پسند کر لیا تم نے۔ سجل خاموش ہو گئی۔ آپ لوگ چلے گئے۔ سجل اداس ہو گئی تھی، سچ تو کہہ رہی تھی، جب سے آئی ہوں میری سب کو ایسے دم توڑ رہی ہیں۔ جیسے سجل کی محبت ختم ہونے لگی تھی۔ شان گھر آیا، سجل اداس تھی۔ شان پیار سے باتھ روم تھام کر بولا، میری جان کیا ہوا، تم کو اداس ہو؟ سجل مسکرائی، ارے کچھ نہیں میری جان، بس ایسے ہی۔ سجل کو جیسے محسوس ہونے لگا تھا اس سے غلطی ہو گئی ہے، شان سے شادی کر کے سجل کھوئی رہنے لگی۔ پھر سجل کو معلوم ہوا اور وہ ماں بننے والی ہے۔ بڑی بہن نے کہا، میری مانو تو طلاق لے لو اس انسان سے، ابھی بچہ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابارشن کروا دو۔ سجل کو بھی یہی بہتر لگا، ابارشن کروا دیا۔ شان بے خبر تھا۔ دن گزرنے لگے، سجل کا لہجہ زہر آلودہ ہونے لگا۔ شان مسکرا کر سجل کا شکر لمحہ برداشت کر جاتا۔ سجل شان سے کہتی، یار تم کتنے بد شکل ہو۔ شان مسکرانے لگتا۔ پھر ایک دن شان کو پتہ چل گیا سجل نے ابارشن کروایا ہے۔ دل میں بہت تلخ کلامی ہوئی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ محلے کے ماں پولیس لے کر آئی اور سجل کو ساتھ لے گئی اور طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر شان کی ماں بھی دنیا سے چل بسی۔ شان اکیلا تھا، بھائی تھا نہ کوئی بہن نہ کوئی دوسرے بھائی، باپ بہت پہلے فوت ہو گیا تھا۔ عدالت کی طرف سے نوٹس آ گیا شان کو۔ شان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، بہت پیار کرتا تھا سجل سے، لیکن کالے رنگ اور غریبی سے ہار رہا تھا۔ ادھر سجل پھر ہمراہ تھی، 3 ماہ کا مکمل حمل تھا۔ ماں نے کہا ابارشن کروا دو، جان چھڑوا دو اس سے۔ کسی نہ کسی طرح شان کو پتہ چل گیا سجل ماں بننے والی ہے۔ شان اب بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ دوسرے عدالت میں گئے۔ شان نے بھری عدالت میں سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ سجل ہم سفر کوئی غریبی کے نام پہ چھوڑ جاتے ہیں کیا؟ سجل میں ہاتھ جوڑتا ہوں، لوٹاؤ گھر، میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ سجل نے محاسا بنا دیا، بند کر دیا یہ تماشا، طلاق کے پیپر پہ دست کرو اور جان چھوڑو میری۔ شان نے سجل کے آنکھوں میں دیکھا، سجل میں جانتا ہوں تم ماں بننے والی ہو میرے بچے کی، اب کے بار قتل نہ کرنا۔ مکمل حیران تھی کہ کیسے فیصلہ اسے شان نے جج کی جانب دیکھا، لیکن میری ایک شرط ہے، سجل میرے بچے کو قتل نہیں کرے گی، بچے کی پیدائش کے بعد طلاق دے دوں گا۔ سجل کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اس دنیا میں میرا جینے کا سارا بسب وہ بچہ ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا، آپ کے باپ کی اجازت کے بنا ابارشن نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے سجل ابارشن نہیں کروا سکتی۔ بچے کی پیدائش کے بعد طلاق ہو جائے گی دونوں کو۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب آپ دونوں چاہو اگر دستخط کر سکتے ہو۔ شان نے کہا، سر میں ان پر یقین نہیں کر سکتا، یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گی۔ ماں بیٹی، اس لیے بچے کو پیدائش تک مکمل میرے ساتھ رہنے کی اجازت دیں۔ جج نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان سب کی ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ سجل عدالت کے فیصلے پر شان کے گھر چلی گئی۔ شان اگر مکمل جواب دیکھنے لگا، اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اب سے میں اپنے بچے کا خود خیال رکھوں گا۔ شان نے دوسرے دن کمرے میں ایسی لگوا دیا، سجل کی طرف دیکھ کر بولا، میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صبح نماز کے وقت اٹھا، جوس بنایا، سجل کو پلایا۔ اٹھو جوس پی لو۔ سجل نے انکار کیا، مجھے نہیں پینا۔ شان مسکرایا، اب کو نہیں پلا رہا، اپنے بچے کی فکر ہے بس مجھے۔ رات 11 بج رہے تھے، سجل فون پہ بات کر رہی تھی اپنے دوست سے۔ شان نے موبائل لیا اور سوچا، میرے بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیٹ جاؤ۔ سجل کو بہت غصہ تھا۔ شان ہر طرح کا فروٹ لے آیا، اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھلاتا۔ ایک دن کھانا بنا رہا تھا، ہاتھ کافی جل گیا۔ سجل نے دیکھا آگے بڑھی، شان نے روک دیا، مکمل نہیں، اب ہم میں وہ رشتہ نہیں رہا، اب میرا درد صرف میرا ہے۔ سجل خاموش ہو گئی۔ شان پاس آیا، سجل صرف 10 دن کی بات ہے، اب برداشت کر لو مجھے، پھر تم اپنی راہ پر، میں اپنے راستے۔ سجل خاموش تھی۔ شان رات کو سو رہا تھا۔ سجل نے دیکھا جیسے بہت
ممکن ہو شان کے چہرے پر کتنا خیال رکھتا ہے۔ میرا دن رات کم کرتا ہے، مجھے تھوڑی سی تکلیف بہت تڑپنے لگتا ہے۔ وقت قریب آ گیا تھا، سجل کو درد جیسا ہونے لگا۔ ہسپتال لے گئے، سجل کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، حالت بہت خراب ہو چکی تھی، بلڈ پریشر بہت بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے کنٹرول کرنا چاہا لیکن حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ڈاکٹرز کو فیصلہ کرنا تھا، ماں اور بچے میں سے کسی ایک کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے شان کو بلوایا اور پوچھا، فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو بیوی کی جان چاہیے یا کچھ؟ شان پر قیامت گر پڑی، وہ بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ شان نے مکمل سجل کی جانب دیکھا، سجل جلد سے تڑپ رہی تھی۔ شان نے سجل کے ماتھے پر بوسہ دیا، ڈاکٹر صاحب مجھے سجل کی زندگی چاہیے۔ جیسے سجل نے یار پاس انہیں بے جان سی ہو گئی، شان روتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر چلا گیا۔ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، سجل کی بہن بھائی ماں باپ سب دوسرے طرف سے۔ شان اٹھا، سجل کی ماں کے پاس گیا، ہمیں معاف کر دینا، میں جانے انجانے میں آپ لوگوں کو تکلیف دی، مکمل ٹھیک ہو جائے تو میں طلاق دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر شان چلا گیا۔ ایک نرس نے سجل کی ماں سے کہا، ایسے مرد بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کی زندگی کا انتخاب کیا۔ بد قسمت والی ہے آپ کی بیٹی۔ اتنا کہہ کر نرس چلی گئی۔ شان بہت رو رہا تھا، اے اللہ بس وہ بچہ میرا سہارا تھا، وہ بھی لے لیا، جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ شان طلاق کے پیپر الماری سے نکال لے، دستخط کیے۔ شان بے حال سا بیٹھا ہے، شام ہو چکی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، سجل اور اس کی فیملی تھی۔ سجل نے دیکھا، آگے بڑھی، بچہ شان کی گود میں رکھا، وہ ننھی سی پری تھی، بالکل گڑیا سی۔ سجل نے شان کا ہاتھ تھاما، شان اللہ نے ہم دونوں کو زندگی بخش دی، ہماری بیٹی اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت ہے۔ شان کی آنکھ سے آنسو گرا، بیٹی کے ماتھے پر بوسہ کیا۔ سجل نے طلاق کے پیپرز کی جانب دیکھا، کاغذ پکڑ کر پھاڑ دیے۔ شان مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے، مجھے دھن دولت نہیں چاہیے، مجھے بس آپ چاہیے، بے پناہ محبت کرنے والا، عزت کرنے والا۔ سب نے شان سے معافی مانگی، ہم سب غلط تھے، خوشیاں پیسوں سے نہیں ملتی، ایک اچھا انسان ایک اچھا ہمسفر زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔ وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ خوبصورت اور امیر ہم سفر کے بجائے خوبصورت اور مخلص ہم سفر کے لیے دعا مانگا کرو۔